اور عام طور پہ انسان دنیا میں آتا ہے تو معاش اس کی بڑی فکر بن جاتی ہے، معاش اس کی بڑی فکر بن جاتی ہے، اور بس اوقات اس معاش کی خاطر اپنا دین بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی عزت بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا شرم و حیا بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا حسب نسب بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی خاندانی زندگی کی قدریں بھی قربان کر. معاش یہ ایسا بت ہے کہ اس بت پر ہر چیز قربان، ہاں، عزت قربان، ایمان قربان، دین قربان، قدریں قربان، اخلاقیات قربان. معاش یہ ایسا بت بنا ہے کہ اس پہ ہر چیز قربان، سب کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس پہ، اس کے نام پہ سب قربان. تو یہ ایک بڑی ضرورت ہے زندگی کی، معاش. تو اللہ کریم کرے پرہیزگار بنو گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں رزق وہاں سے پہنچاؤں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بھائی اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے. کسی تجربے کی بات نہیں ہے کہ تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کسی بزرگ کا تجربہ نہیں ہے، کسی انسان کا تجربہ نہیں ہے کہ میاں ایسا کرو گے یہ نتیجہ آئے گا. یہ تجربہ نہیں ہے، یہ وحی ہے. یہ اللہ اور اللہ کی بات ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے کہ پرہیزگار بنو گے اللہ تمہارا معاش کا مسئلہ حل کر دیں، تمہیں وہاں سے دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور سچ کہہ رہا ہوں، تقویٰ نہیں ہوگا. رزق دیکھنے میں آ بھی جائے گا لیکن اس کی زحمت بھی تم نے اٹھائی اور اس کی تم نے مشقت بھی اٹھائی، لیکن وہ رزق تمہارے کام نہیں آیا، اس سے تمہیں نفع نہیں ملا، اس سے تمہیں نفع نہیں ملا. نہ اس سے تمہارا ایمان بچا، نہ دین بچا، تمہیں سکون ملا، نہ آرام ملا، نہ راحت ملی. مشقت اٹھائی، زحمت اٹھائی، گنتی کی، اکٹھا کیا، چوکیداری کی، نفع کوئی نہیں رہا. گناہ کی نحوست سے اس میں نفع کوئی نہیں رہا. لیکن سبحان اللہ، تقوی، پرہیزگاری یہ ایسا نسخہ ہے، مشکلیں آسان اور اللہ کے خزانوں سے ملنے والا رزق بڑا مبارک. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ پہ اعتماد کیجئے، وہ اللہ تمہیں کافی ہوگا. اللہ اپنی ذات پہ صحیح یقین نصیب فرمائے، اعتماد نصیب فرمائے.